یہ صرف عالم اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، صرف صاحبان ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اہل وطن کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ آہستہ آہستہ ایک گلوبل پرابلم کے طور پر ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سوسائڈ، خودکشی۔ میں خودکش دھماکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اس خاص مقصد کے ساتھ ٹرین کیا جاتا ہے اور انسان کو ایک موبائل بوم میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ خودکشی، دنیا میں بے شمار افراد اب ایسے ہیں جو خودکشی کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں، اختیار کر رہے ہیں کہ صاحب ہمیں نہیں جینا، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، جتنا جینا تھا جی لیا، now we are fed up، اب ہم تھک چکے، اب ہم مزید برداشت نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا میں خودکشی کر رہا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے اپنی جان لے رہا ہوں۔ 2 منٹ کے لیے میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر توجہ کریں اور اس کو لنک کریں اس آیت کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ دیکھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے جب مجھے وجود بخشا، ایک انسان جب اس دنیا کے اندر آیا تو بہرحال پروردگار عالم نے اس کو اس کے وجود کے بارے میں اختیارات دیے ہیں۔ پھر کچھ جگہ حلال کی بات کی ہے، کچھ جگہ حرام کی بات کی، لیکن اختیارات دیے ہیں۔ مجھے اجازت ہے میں اپنے بال نہ کٹواؤں، بال بڑھاتا رہوں، لمبے بال ہو جائیں۔ مجھے اجازت ہے میں گنجا ہو جاؤں، بالکل بھی بال نہ رکھوں۔ مجھے اجازت ہے درمیانی سائز کے بال رکھوں۔ مجھے اجازت ہے میں تیل ڈالوں کہ نہ ڈالوں۔ مجھے اجازت ہے بال بناؤں کہ نہ بناؤں، مانگ نکالوں کہ نہ نکالوں، سارے اختیارات ہیں میرے۔ داڑھی کے تک چلے منع کر دیا، منڈوانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کچھ جگہوں پر کچھ پابندیاں لگائیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے بدن پر میرا اختیار کتنا ہے؟ آج دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے، علماء اس پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ میں صرف ایک دو باتیں اشارتاً آپ کے ذہنوں میں ڈال رہا ہوں، مجھے فقہی مسائل کو بیان نہیں کرنا۔ کسی ایک انسان کو خون کی ضرورت پڑتی ہے، کیا میرا دین مجھے اجازت دیتا ہے کہ جو خون میرے وجود کے اندر ہے، میرے جسم کے اندر ہے، اپنے بدن میں سے ایک بوتل خون نکال کر میں کسی اور کو دے دوں؟ کیا اتنا اختیار ہے میرا اپنے جسم کے اوپر؟ کم از کم اتنا طے ہے کہ آج کے دور میں تمام علماء اسلام، چاہے مومنین ہو چاہے غیر مومنین، سب اس بات پہ متفق ہے کہ ہاں اتنی اجازت تو ہے۔ میں ایک بوتل خون دے سکتا ہوں، ایک بوتل دے دوں، 2 دے سکتا ہوں، دے دوں، جب تک مجھے اپنی جان کا خطرہ نہ ہے میں دے سکتا ہوں۔ بات کو آگے بڑھائیے اور پھر کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے، فقہی مسائل کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ مثال کے طور پر میری 2 آنکھیں اپنی زندگی میں ایک آنکھ میں کسی کو ڈونیٹ کر دوں؟ خون کی حد تک اجازت تھی، کیا آنکھ کی بھی اجازت ہے؟ کیا زندگی میں مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میرے 2 گردے ان میں سے ایک گردہ نکال کر میں کسی کو ڈونیٹ کر دوں؟ آج بہت زیادہ کڈنی ڈونیشن چل رہا ہے، فیملیز کے اندر چل رہا ہے۔ کیا اس بات کی اجازت ہے کہ میں کسی کا لیور ٹرانسپلانٹ کروانا ہے، اپنا لیور آدھا کٹوا کے اس کو دے دوں؟ آپ غور فرما رہے ہیں، جسم میرا ہے لیکن میرا اختیار کتنا ہے؟ تو اتنا طے ہے کہ کچھ حد تک اختیار ہے۔ میں نے ابھی بالوں کی ایگزامپل دی، سمپل سی ایگزامپل تھی، بلڈ ڈونیشن کی ایگزامپل دی، سمپل سی ایگزامپل تھی، آرگن ڈونیشنز پر بات آئی، بعض نے کہا ہاں، بعض نے کہا نہ، بعض نے کچھ کنڈیشن لگا کے ہاں کہا، بعض نے انکنڈیشنل نہ کہا، بعض نے انکنڈیشنل ہاں کہا، لیکن بہرحال کنٹروورسی ہے۔ لیکن آتے آتے جب بات یہاں پر آ جائے کہ کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنی جان لے لوں؟ بھئی میری جان ہے، مجھے نہیں جینا، میں اپنے آپ کو خودکشی کر لوں، گولی مار لوں، زہر کھا لوں، نیند کی گولیاں کھا لوں وغیرہ۔ اسلام کہتا ہے خبردار، یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کی ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے۔ تمہارا خیال ہے کہ جان تمہارے پاس تمہاری ملکیت ہے، جسے تم ملکیت سمجھ رہے ہو وہ ملکیت نہیں ہے، در حقیقت امانت ہے جو تم استعمال کر رہے ہو۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ جان جو تم نے دی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کو بیچو اور کم سے کم قیمت جو تمہیں اپنی جان کی ملے، کم سے کم قیمت، اگر اس سے کم پر تم بیچنے پر رضامند ہو رہے ہو تو گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ دیکھیں ہر چیز کی ایک منیمم پرائس ہوتی ہے، کم سے کم پرائس ہوتی ہے۔ بھئی مثال کے طور پر ایک فون ہے، فرض کر لیں اس کی قیمت 25,000 روپے، اگر آپ نے 25,000 روپے سے 25 روپے کم بھی بیچا تو گھاٹے کا سودا کیا۔ پھر آپ کے نصیب میں 25 کے آپ کو 30 مل جائیں، 35 مل جائیں، 40 مل جائیں، 50 مل جائے، ڈبل قیمت مل جائے،
وہ بہت اچھی بات ہے، آپ نصیب والے ہیں، لیکن 25 سے کم میں بیچا تو گھاٹے کا سودا ہے۔ فائدے میں کوئی لیمٹس نہیں ہے، لیکن نقصان کے اندر ایک طے کر دیا گیا، اس سے نیچے آئے تو نقصان ہے۔ تمہاری زندگی کی جو سب سے کم قیمت یہ ہے کہ تمہیں جنت مل جائے، اگر جنت سے کم پر راضی ہو تو گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ غور فرما رہے ہیں؟ لیکن عزیزان گرامی، یہ میرے اور آپ کے لیے بات ہے، جن کے وسیلے سے جنت ملتی ہے وہ اتنے عظیم لوگ ہیں، جب بیچتے ہیں تو خریدار خدا بن جاتا ہے، اپنی ساری کی ساری مرضیاں علی بن ابی طالب کو شب ہجرت پیغمبر کے بستر پر سونے پر عطا کر دیا کرتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو جان میری ہے لیکن اختیار میرا کتنا ہے؟ پروردگار نے کہا لسن، سنو، اس بات کو یاد رکھنا، جان بے شک تمہاری ہے لیکن اس کی لمٹ ہے، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ملے گی تم خودکشی کرو۔ انسان دنیا میں خودکشی کیوں کرتا ہے؟ انسان دنیا میں خودکشی کیوں کرتا ہے؟ جب وہ مایوسی کے آخری مرحلے پر پہنچ جاتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اب بھائی بھی کام نہیں آ رہا، بہن بھی کام نہیں آ رہی، ماں باپ بھی کام نہیں آ رہے، دوست بھی کام نہیں آ رہے، احباب بھی کام نہیں آ رہے، پیسہ بھی کام نہیں آ رہا، طاقت بھی کام نہیں آ رہی، اختیار بھی کام نہیں آ رہا، عہدہ بھی کام نہیں آ رہا، کوئی کام نہیں آ رہا، دیکھتا ہے ہر طرح سے پیر سے زمین نکل گئی ہے، انسان جب مایوس ہو جاتا ہے، جب مایوس ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں کچھ اور نہیں کر سکتا، دنیا کو نہیں ختم کر سکتا، اپنے آپ کو تو ختم کر سکتا ہوں، خودکشی کر لیتا ہوں۔ یہ جو کیفیت ہے، پروردگار کہتا ہے تم کچھ بھی ہو، سب کچھ کرنا، اپنے آپ کو مایوسی کے اس مرحلے پر مت پہنچانا، بلکہ یہی خدا کے وجود کی دلیل ہے جو انسان کی فطرت کے اندر لگا کے رکھا ہے۔ چڑھے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، خدا کو نہیں مانتا تھا، خدا کے وجود کا منکر تھا، زندگی بھر کبھی خدا کو نہیں مانا تھا۔ چڑھے امام کی خدمت میں اگر کہتا ہے کہ ثابت کیجئے کہ خدا ہے، امام ہے، جانتے ہیں کس کے دل کے اندر کیا ہے، کس نے کیا زندگی گزاری ہے۔ امام نے کوئی بڑی لمبی چوڑی دلیل نہیں دی، فرمایا شخص مجھے اتنا بتا کہ تو نے کبھی کشتی کا سفر کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے کشتی کا سفر کیا ہے۔ امام نے فرمایا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سمندر میں جب تو کشتی کا سفر کر رہا ہو، سمندر میں طغیانی آ گئی ہو، طوفان آ گیا ہو؟ کہنے لگا ہاں ایسا ہوا ہے، طوفان آ گیا ہو۔ امام نے فرمایا اچھا امام جانتے ہیں ابن امامت سے کہ کیا کیا ہو چکا ہے؟ امام ہمیشہ اپنے اس باطنی علم کا اظہار نہیں فرماتے ہیں۔ فرمایا اچھا کہ ایسا ہوا ہے کہ جب طوفان آ گیا تو تیری کشتی تباہ ہو گئی، تو لکڑی کے تختے پر آ گیا؟ کہنے لگا ایسا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا جب تو کشتی کے ایک لکڑی کے تختے پر تھا، چاروں طرف تیرے تباہی تھی، پانی تھا، اندھیرا تھا، آندھی تھی، طوفان تھا، اور اب ڈوبا کہ تب ڈوبا کی بات چل رہی تھی، تب بھی تیرے دل میں خیال تھا ابھی بھی کوئی ہے جو مجھے نجات دے سکتا ہے؟ کہنے لگا ہاں بات تو آپ صحیح کریں، میرے دل میں خیال تھا۔ امام نے فرمایا وہی خدا ہے۔ بظاہر جب مایوسی کے آخری لمحے پر انسان پہنچ جاتا ہے تب بھی پروردگار دل کے اندر موجود ہے۔ خدا کہتا ہے کہ دیکھو تم کچھ بھی ہو، مسلمان ہو کہ کافر ہو، مومن ہو کہ غیر مومن ہو، لیکن مایوس ہونے کی اجازت تم کو نہیں دوں گا۔ جب انسان بن کر بات کرو گے تو میں ایک ہی کہوں گا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ، میرے بندے، تم سب میرے ہو، کیسے بھی ہو میرے ہو۔ جناب موسیٰ علیہ وعلی نبینا وعلیہ آلاف التحیت والثناء ایک دن جا رہے تھے کوہ طور پر خدا سے بات کرنے کے لیے، ایک چرواہا بیٹھا ہوا تھا، بکریاں اس کی یا اس کے جانور تھے وہ چر رہے تھے، وہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ اب جنہوں نے سوچا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ چرواہے کا کام کچھ بڑا بورنگ قسم کا کام ہے، یعنی جانور اپنا کام کریں، آپ بیٹھا ہوا ہے آرام سے، کیا سو کچھ بھی نہیں کرنا۔ ابھی بیٹھا ہوا تھا، اپنے خیالوں میں مست تھا، کچھ گنگنا رہا تھا، کچھ باتیں کر رہا تھا۔ جناب موسیٰ اس کے نزدیک پہنچے، اس کو خیال بھی نہیں تھا، دیکھا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے وہ خدا سے باتیں کر رہا ہے، خدا سے مخاطب ہے، خدا سے باتیں کر رہا ہے، میرے خدا تو کہاں پر ہے؟ تو میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ تو میرے پاس آ، میں تیرے بال بناؤں، میں تیرا چہرہ دھلاؤں، میرے پاس اتنی اچھی اچھی بکریاں ہیں، ان کا دودھ نکال کے تجھے پلاؤں، تیرا خیال رکھوں۔ یہ ساری باتیں کر رہا ہے، وہ خدا سے مست ہے، مگن ہے اپنی باتوں کے اندر۔ جناب موسیٰ نے اس کو ٹوک دیا، بھائی تو کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہنے لگا خدا سے باتیں کر رہا ہوں۔ کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہ یہ باتیں کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ نے کہا تجھے پتہ ہے خدا ایسا نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں کہ تیری گود میں آئے گا تو اس کا منہ دھلائے گا، اس کے بال بنائے گا، اسے دودھ پلائے گا۔ کہنے لگا مجھے کیا پتا، موسیٰ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ خدا ہے، میں نے مان لیا۔ فرمایا موسیٰ میں خود ہی ہوں۔ کہا اچھا آپ ہیں، بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہ خدا ایسا نہیں ہوتا،
خدا نظر نہیں آتا، خدا جسم نہیں ہوتا، خدا تیری گود میں نہیں آ سکتا. کہا ٹھیک ہے، تم نے کہا خدا کو مانو، ہم نے مان لیا، اب جیسا تم کہتے ہو ویسا مان لیتا ہوں، آئندہ یہ بات نہیں کروں گا. وہ بات بند کر دی اس نے. وہ جو بول رہا تھا، وہ جو باتیں کر رہا تھا، وہ جو اپنی دنیا میں مست تھا، اس کو چھوڑ کر جناب موسیٰ کوہ طور پر جاتے ہیں. پہلی بات جو پروردگار کی طرف سے آتی ہے، موسیٰ تم نے میرے بندے کو مجھ سے دور کر دیا. خدا جسم نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی معرفت کا لیول اتنا تھا کہ وہ خدا کو جسم سمجھ رہا تھا، بچہ سمجھ رہا تھا، خدا کہہ رہا ہے کسی طرح بھی مجھ سے قریب تھا نا. جناب ابراہیم، بڑا مشہور ہے جناب ابراہیم کا قصہ، کبھی بھی کھانا کھانے پر کسی مہمان کے بغیر نہیں بیٹھتے تھے. کئی سال گزر گئے تھے، ایک دن بھی بغیر مہمان کے نہیں گزرا تھا. ایک دن ایسا ہوا مہمان کوئی نہیں ہے، پریشان ہے، آج کیا بات ہوگی مہمان نہیں آیا. دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا لگا ہوا ہے، کھانے کا دل نہیں چاہ رہا. خلیل الرحمن ہے، اللہ کے دوست ہیں، نہیں برداشت کر سکتے. بعض روایتوں میں کہ خلیل کا لقب ملا ہی اسی لیے کہ کبھی خدا کے بندے کے بغیر کھانا نہیں کھایا تھا. بہرحال ایک مسافر دور سے آتا ہوا نظر آیا، خوش ہو گئے کہ مہمان مل گیا. قریب گئے، بھائی کھانا کھائے گا؟ ہاں کھاؤں گا، آ جاؤ. اس زمانے میں ایسے چلتا تھا، مسافر آتے تھے، کوئی کمیونیکیشن تو تھا نہیں، پہلے سے کوئی ہوٹل تو ہوتا نہیں تھا، تو کوئی بھی شخص اپنا مہمان بنا لیتا تھا. جناب ابراہیم کے پاس دسترخوان پر آ کر بیٹھا، بھوکے بھی تھے. جناب ابراہیم کا چلو کھانا شروع کرو. جناب ابراہیم نے بسم اللہ کہا، اس نے بھی کھانا شروع کیا، بسم اللہ نہیں کہا. جناب ابراہیم چونک گئے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بول. کہا کہ خدا کو مانتا نہیں ہوں تو نام کیسے لوں اس کا؟ یعنی میں کافر ہوں، منافق نہیں ہوں کہ کھانے کو دیکھ کر عقیدہ بدل لوں. جناب ابراہیم نے کہا ساری بات ایک طرف، اگر خدا کا نام نہیں لے گا تو کھانے تو نہیں دوں گا، آخر میں بھی خلیل الرحمن ہوں. اگر تو میرے خدا کو نہیں مانے گا تو میرے خدا کا دیا ہوا رزق میں تیرے ساتھ تقسیم نہیں کر سکتا ہوں، شیئر نہیں کر سکتا ہوں. اس نے کہا میں خود تو نہیں آیا تھا، تم بلانے کے لیے آئے تھے. جناب ابراہیم نے کہا نہیں، اگر خدا کا نام نہیں لوگے تو سوری، معذرت. اس نے کہا ٹھیک ہے، جانے لگا. ادھر وہ کھڑا ہو کے گیا، ادھر جناب جبرائیل آتے ہیں. اے ابراہیم، خدا نے پوچھا ہے، بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ لگتا ہے 40-45 سال کا ہوگا، اور شاید 50 سال کا ہوگا. جبرائیل عرض کرتے ہیں ابراہیم فرمائیے آپ کے خیال میں کب سے یہ خدا کو نہیں مانتا، کب سے خدا کا منکر ہے؟ کہ اس کا انداز بتا رہا ہے کہ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے خدا کا منکر ہے، آج تک کبھی خدا کو نہیں مانا، اب بھی نہیں مانا. ابراہیم کو جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ پروردگار کا پیغام ہے ابراہیم، اس نے زندگی پر ہمیں نہیں مانا، ہم نے اس کو کبھی آج تک کھانے سے محروم نہیں کیا. آج ایک دن اس کے نصیب کا کھانا ہم نے تمہارے دسترخوان پر رکھا، تم نے اس کو کھانے سے محروم کر دیا. عزیزان گرامی، یقین جانیے خدا اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے. جتنا ہم تصور کر سکتے ہیں اس سے زیادہ پیار کرتا ہے. جتنا پیار ہمارے دلوں میں ہے، چاہے اس کو آپ محبت کا نام دیں، چاہے اس کو آپ مودت کا نام دیں، چاہے اس کو آپ عشق کا نام دیں، ماں کی ممتا کا نام دیں. عزیزان گرامی، یہ سب خدا کے پیار کا پرتو ہے. اگر ماں کے اور ممتا کے دل میں پروردگار پیار نہ ڈالے، کوئی ماں اپنی اولاد سے پیار نہ کرے، بھائی کی محبت بھائی کے دل میں نہ ڈالے، کوئی بھائی بھائی سے پیار نہ کرے، یہ خدا کے پیار کا ایک انداز ہے جو اتنی بلندی پر نظر آتا ہے. تو ذرا سوچیں خدا اپنی اور بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے حبیب، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو میں قریب ہوں. کچھ پروردگار بات نہیں کر رہا. سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے حبیب کہہ دو یا عبادی الذین، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اسراف کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار سب کچھ کرنا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. تم جتنے بڑے گناہگار ہو، تمہیں یہ حق میں نہیں دینے کو تیار کہ تم خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ. توبہ کرو، گریہ کرو، آنسو بہاؤ، معافی مانگو، سب کچھ کرو، میں تمہیں یہ حق نہیں دے سکتا کہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا، سورہ زمر کی 53ویں آیت، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یاد رکھنا تم خالی ایک مرتبہ پروردگار کے پاس آ جاؤ، خدا ہر گناہ کو معاف کر دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. ہاں دل سے پکار کر دیکھو، دل سے من کر دیکھو.